السلام علیکم. ہل اسٹار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آصف شوکت عباسی. خطۂ کوثر کی حد العزیز شخصیت راجہ آفاق سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. 2024 کے الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی سمیت مختلف جماعتوں کے تفاضات ہے کہ الیکشن کے اندر داندلی ہوئی ہے. جانتے ہیں کہ راجہ آفاق شفیق سرور صاحب کا اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. آصف صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان. کیا سمجھتے ہیں سر پی ٹی آئی سمیت مختلف جماعتوں کے تفاضات ہے کہ جو الیکشن ہوئے ہیں 2024 کے ان کے اندر داندلی ہوئی؟ جی بالکل ان کے تحفظات ہیں، اور اس کام کے لیے الیکشن کمیشن ایک پوری آرگنائزیشن ہے جس کو ٹیکس پیئر منی سے پاکستان کے فنکشنل رکھا گیا ہے، اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کے جو تحفظات ہیں الیکشنوں کے حوالے سے ان کو دور کیا جائے. تو اس کا حل بہت آسان ہے. آر ٹی ایس میں غلط انٹریاں جو کہ پی ٹی آئی کا الزام ہے، الزام سے زیادہ میں کہوں گا جو ان کے تحفظات ہیں کہ ہمارے ساتھ داندلی ہوئی اور ہماری جو ووٹس ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے آر ٹی ایس میں انٹر نہیں کیا گیا اور غلط تعداد میں انٹر کیا گیا. تو ان کی تعداد کو فارم 45 کے ساتھ ٹیلی کریں اور ان کو ان کے تحفظات کو دور کریں. اور دوسرا ہمارے جو ان کے ممبر الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کے حساب سے ان کی کچھ ریزرو سیٹس بنتی ہیں نیشنل اسمبلی میں، جو خواتین کی خصوص نشستیں ہوتی ہیں ان کو ملنا چاہیے. میرا خیال ہے 20 کی تعداد ہے ان کی، اور پھر مائنورٹیز کی بھی کچھ ہے. ان کی یہ جو ان کی بنتی ہیں جو ان کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو تنگ کر کے دیں یا دیں ہی نہ. اس سے تو ظاہر ہے ایک پورے کے پورے الیکشن کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچے گا. تو یہ جو اربوں روپیہ پاکستان کے عوام کا لگا ہے اس الیکشن میں، اور اس پورے الیکشن پروسیس کو ہی آپ کنٹروورشل بنا دیں، تو یہ تو میرا خیال ہے کوئی عقل کی بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور تمام پارٹیز کے تحفظات کو دور کرنا چاہیے یا اس طریقے سے. راجہ صاحب قومی اسمبلی میں بھی شور شرابہ ہے، چاروں صوبائی اسمبلی میں بھی شور شرابہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا. سر اگر اس طرح شور رہا تو یہ اسمبلیاں کب تک چل پائیں گی؟ دیکھیں ایک بہت بڑی اپوزیشن ہے، 90 سے زیادہ لوگ اس سارے جو مسائل ان کو پیش تھے الیکشن میں، اس کے باوجود 90 سے زائد لوگ نیشنل اسمبلی میں اور تمام صوبائی اسمبلیوں میں بھی ایک بڑی تعداد میں پہنچ چکے ہیں. اور ریزرو سیٹس بھی اگر ان کو دے دی جائیں تو ان کا نمبر 100 سے زیادہ ہو جائے گا. تو اتنی بڑی اپوزیشن کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے بہت مشکلات کا سامنا ہوگا گورنمنٹ کو پارلیمنٹ کو چلانے میں. تو مسائل ہوں گے. اور یہ تو سیاسیوں کے تفاضات ہیں. سر عوام کا جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ موجودہ جو معیشت ہے اس کے بہتری کے لیے کیا حکومت کے پاس وسائل ہیں؟ دیکھیں جی، معیشت آپ کی جو پاکستان کا معیشت کا مسئلہ ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ آپ کا ڈالر انکم ہے. آپ کے پاکستان کے پاس ڈالرز نہیں ہیں، اور ڈالرز کو لانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ایکسپورٹ بڑے کافی زیادہ، اور اس کے علاوہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہ باہر سے کاروبار اور انویسٹمنٹ آئے پاکستان میں. یہ دونوں چیزیں ان موجودہ حالات جو سیاسی انسرٹینٹی ہے اس میں تو بہت ہی مشکل ہے. کیونکہ ایک پارٹی پی ٹی آئی، اگر مثال آپ کو دیتا ہوں، کہہ رہی ہے جو ریگنگ ہوئی ہے اور وہ پاکستان کی سڑکوں پہ رہتی ہے، اور ایک ظاہر ہے ایک کیوس پھیلا رہتا ہے میں کہوں گا. تو اس میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کبھی بھی نہیں آئے گی. اس کے لیے ایک اکنامک اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، ایک تسلسل چاہیے ہوتا ہے پالیسیز کا، جو کہ ان حالات میں تو بہت مشکل ہے. تو جب دونوں چیزیں نہ ایکسپورٹس ہوں گی نہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی تو ڈالر تو آئے گا نہیں. تو جب ڈالر نہیں آئے گا آپ قرضوں پہ چلیں گے تو اکانومی کیسے بہتر ہوگی؟ ڈلیور کیسے کرے گا؟ ڈلیور بس اللہ کے آسرے کے اوپر پاکستان کی عوام دعا کرے، اور دعا کریں کہ یہ جو ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک کیوس پھیلا ہوا ہے کہ جی ریگنگ ہوئی ہے، اور یہ سارے تحفظات دور کر لیں الیکشنز کے حوالے سے ہیں. جب یہ دور ہو جائیں گے اور ایک آپ کہہ لیں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو خود بخود اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی. ویسے ذاتی رائے آپ کی کیا ہے کہ موجودہ کیا اقدامات کرنے چاہیے معیشت کی بہتری کے لیے پی ایم ایل این کو؟ معیشت کی بہتری کے لیے دیکھیں جی، آپ کی اکنامک پالیسی جو ہے وہ اگر اسٹیبل رہے گی تو خود بخود حالات بہتر ہو جائیں گے. تو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. سب چیزیں اسٹیبل ہو جائیں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جی بہت شکریہ. جی خطۂ کوثر کی ہر دل عزیز شخصیت راجہ آفاق شفیق سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ اپنے قیمتی ٹائم دینے کا. اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو اجازت دے. اللہ نگہبان.